السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ دیکھیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جن احادیث میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کچھ ضعیف ہیں، اس لیے کچھ لوگ اس کی فضیلت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن نہ تو اس رات کو دیگر رمضان کی راتوں کی طرح فضیلت والا سمجھا جائے اور نہ اس رات کو بالکل ہی بیکار سمجھا جائے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یقیناً رمضان میں بے شمار خطائیں ہم سے ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، اس پر انسان توبہ اور استغفار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو بڑی اچھی تسلی دی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ ہم نے جو تمہیں رمضان کے 30 یا 29 دن دیے ہیں اور اس میں ہم نے تمہیں تراویح کی عبادت دی، روزوں کی عبادت دی، صدقات اور زکوٰۃ کی عبادت دی، نوافل کی عبادت دی، تو یقیناً انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگرچہ کی ہو، لیکن کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ہر عبادت کا حق مکمل ادا کر دیا یا میں نے ہر عبادت کو اللہ کی شان اور اس کے رضا کے مطابق انجام دے دیا۔ کہیں نہ کہیں عبادت میں انسان سے غفلت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے صرف یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ میرے حکم کی پیروی کرے۔ میں نے 30 یا 29 دن جو رمضان کے دیے ہیں اور اس میں روزے فرض رکھے ہیں، وہ جیسے تیسے ان فرض روزوں کو رکھے، جتنا ممکن ہو سکے تراویح کا اہتمام کرے، جتنا ممکن ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے، جتنا ممکن ہو سکے جس درجے میں ہو سکے عبادت کا اہتمام کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ تو اس رات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ بندے نے 29-30 دن میری رضا کے لیے عبادت کی، روزے رکھے، ساری نیکیاں کی، اب میں اس کو اس کے ان تمام عبادات اور نیکیوں کا اجر اور بدلہ عطا فرماؤں۔ تو در حقیقت یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا فرمانے کی ہے، بدلہ عطا فرمانے کی ہے، انعامات عطا فرمانے کی ہے۔ اس لیے اس رات کو انسان بازاروں کی نظر نہ کرے، مارکیٹوں کی نظر نہ کرے، بلکہ اس رات کو بھی رمضان ہی کا حصہ سمجھے اور اللہ کے انعامات کی عطا کردہ رات سمجھے اور اس کو بالکل ضائع نہ کرے، اور عبادات کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے، کمیوں پر استغفار کرے، اور خاص اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ آپ نے جن گناہوں سے مجھے رمضان میں بچائے رکھا، رمضان کے بعد بھی مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن نیکیوں کی توفیق آپ نے رمضان کے مہینے میں مجھے دی، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر عمل کرنے کی اور ان کے ساتھ قائم رہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ تو اس رات کو اس انداز سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔